الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آن لائن مجلس قرآن میں جس موضوع پر مجھ جیسے شخص کو لب کشائی کرنے کا موقع میسر ہوا ہے، وہ موضوع بہت ہی اہم اور خاص ہے، جسے آپ جانتے ہیں، وہ ہے علم اسماء الرجال۔ علم اسماء الرجال یہ حدیث کے ایک اہم کڑی ہے، جس کا موضوع بہت ہی طویل ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش وقت کے اندر ہی اس کو سمیٹنے کی کروں گا۔ بس آپ حضرات کی توجہ چاہیے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو محاضرات ہوتے ہیں اہم موضوعات پر، کہ یہ کسی عام کتاب میں ملتے نہیں ہے، اس لیے جو موضوع اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ بڑی بڑی کتابوں سے کچھ حصہ لے کر تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس قلم اور کاغذ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اہم نکات کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ وہ آئندہ آپ کے علم میں اضافہ اور ترقی کا ذریعہ بن سکیں۔ تو ہم اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس موضوع کا تعارف اور اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع بیان کرنا چاہیں گے کہ علم اسماء الرجال، یہ اسماء الرجال ہے کیا چیز؟ اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسم آپ سمجھتے ہیں کسی نام کو کہا جاتا ہے، اور الرجال رجل کی جمع ہے، جس کے معنی مرد کے ہیں، یعنی آدمی، مین۔ تو الرجال جب لفظ عربی میں الف لام کے ساتھ بولا جاتا ہے یا کسی خاص جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ وہ مرد جن کے اندر مردانہ قوت و صلاحیت موجود ہو، جیسے قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، وہ قوام ہے۔ تو یہاں پہ اسماء الرجال کا مطلب ہو گیا مردوں کے نام، یہ تو لغوی معنی ہے، لیکن جب اس کو اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے اسماء الرجال، تو اس کے سلسلے میں بہت سارے محدثین اور اصول حدیث نے ان کی تعریفات اپنے اپنے تعبیر کے انداز سے کی ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے تعریف کروں گا وہ علامہ سخاوی علیہ رحمہ کی ہے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ علم اسماء الرجال کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں التعریف فی الوقت التی تضبط به الاحوال فی الموالید والوفیات ویلتحق به ما یتفق من الحوادث والوقائع التي ينشأ عنها معان حسنة من تعدیل وتجریح ونحو ذلك۔ یعنی اسماء الرجال کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اس وقت کی معرفت کا نام، اس وقت اور اس تاریخ کے جاننے کا نام اسماء الرجال ہے،
جس کے ساتھ ان کے احوال ضبط کیے جاتے ہیں. ضبط مطلب انہیں نوٹ کیا جاتا ہے پیدائش وفات کے اعتبار سے، اور اس کے جو ملحق دوسری چیزیں ہیں، واقعات جس سے کسی کی تعریف یا تنقیص یا دوسرے احوال معلوم کیے جاتے ہیں. مختصر یہ کہ نام کسی جو روات ہیں حدیث کے، ان کا نام، حسب و نسب، کنیت، قوم و وطن، علم و فضل، دیانت و تقوی، ہے نا، ذکاوت و حفظ، قوت و ضعف وغیرہ کا بیان ہوتا ہے. یہ وہ علم ہے، یعنی اسماء الرجال وہ علم ہے جو جرح و تعدیل کے مخصوص الفاظ و ضوابط کے ساتھ، اور ان کے ثقہ و غیر ثقہ یعنی معتبر اور غیر معتبر ہونے، اور ان کے سن پیدائش و وفات، ان کے سفر، رحلات اور اسفار علمیہ یعنی علمی اعتبار سے جو انہوں نے اسفار کیے ہیں، دوسرے بڑے بڑے شہروں میں گئے ہیں، اور پھر علم حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ، اس کے جاننے کا نام اسماء الرجال ہے. اور یہ سب بحث ان لوگوں سے ہوتی ہے جو حدیث کے روات ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ پھر اس اسماء الرجال کی تعریف تو یہ ہوگی کہ جہاں روات کے مکمل زندگی اور سوانح حیات پر بحث کی جاتی ہے، علم و عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ان کی یادداشت کے لحاظ سے، ان کے رحلات و اسفار علمیہ کے لحاظ سے. تو اب اس کا موضوع کیا ہے؟ جب یہ علم ہم پڑھتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہے؟ تو بظاہر اس سے تعریف سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، اور یہی ہے وہ یہ کہ اس فن کا موضوع راوی جو حدیث روایت کرتا ہے، اس راوی کی تاریخ پیدائش مین چیز ہوتی ہے، اور تاریخ وفات، اور اسی طرح اس کے اساتذہ، اس کے تلامذہ، اس راوی کے شہر و وطن، اور اس کے اسفار علمیہ، مقامات سفر، اور ان اسفار میں کس کس سے ملاقات ہوئی ہے اور کس سے نہیں ہوئی ہے، کس استاد سے اختلاط سے پہلے سنا ہے اور کس سے اختلاط کے بعد. غرض یہ کہ راوی کے ان تمام احوال سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے کہ جن کا امور حدیث سے کوئی معمولی سا بھی فرق ہو، معمولی سا بھی تعلق ہو، تو ان احوال کو بیان کیا جاتا ہے. یہی اس اسماء الرجال، علم اسماء الرجال کا مین موضوع ہے. لیکن اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے. ہر علم کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض و غایت ہوتی ہے. اب اس کا غرض و غایت کیا ہے؟ وہ یہ کہ راویان حدیث کے، راوی کی جمع ہے، راویان حدیث کے احوال سے واقفیت حاصل کی جائے. یہ اس کی غرض و غایت ہے. راویان حدیث کے احوال سے، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے احادیث کی پہچان کی جائے، صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کی جائے. کیونکہ ان احادیث پر ہمارے دین کے بہت سارے نہیں بلکہ مکمل دین کی بنیاد ہے، اور اسی کا دار و مدار ہے. چاہے وہ اعمال اعتقادیہ ہوں، چاہے وہ مسائل فقہیہ ہوں، تو کچھ بھی ہو، اس کا دار و مدار احادیث پر ہے. اس علم کے بعد احادیث صحیحہ پر دین اور احکام دین کی بنیاد رکھی جائے، اور ان احادیث کو رد کیا جائے جو قابل اعتماد نہ ہوں، جن پر بھروسہ نہ کیا جائے، انہیں رد کیا جائے. تو یہ تمیز اور یہ تفتیش اگر نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دین میں بعض ایسی باتیں داخل ہو جائیں گی جو بے اصل ہے، جن کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اور پھر اس نتیجے میں اگر ہم ہر رطب و یابس کو لے لیں تو پھر اس کے نتیجے میں دین کے اندر خلط ملط ہو جائے گا، اور ہمارا سارا کا سارا دین بگڑ کر رہ جائے گا. تو اس دین کو بگاڑنے سے بچائے رکھنا، یہ اہم غرض و غایت اسماء الرجال کی ہے.
اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ اس اسماء و رجال جس سے ہمارے اکثر مسلمان بے خبر رہتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ منکرین حدیث، یعنی جو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو اہل القرآن مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان منکرین حدیث کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو حدیث کی مکمل علمیت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ انہیں جواب دے سکیں کہ یہ ہمارے پاس جو علم حدیث آیا ہے یہ کن کن ذرائع سے اور کن کن وسائل سے ہم تک منوان پہنچا ہے. اور پھر اس علم اسماء و رجال جو مسلمانوں کا ہی ایک جو ہے خالص مسلمانوں کی ایجاد ہے، خالص مسلمانوں کی ایجاد ہے. پوری دنیا کے اقوام اس علم سے ناآشنا ہے، محروم ہے. تو اس علم کے جو خالصتاً مسلمان ہے، اس کی امتیاز، اس میں اسماء و رجال کا امتیاز بتاتے ہوئے جو ہے وہ مشہور جرمن مستشرق ہے وہ ڈاکٹر اسپنگر، وہ الاصابہ فی احوال الصحابہ، الاصابہ فی احوال الصحابہ کے 1881 یعنی 1881 عیسوی کے ایڈیشن کے دیباچے میں لکھتا ہے اسماء و رجال کا امتیاز بتاتے ہوئے. کیا لکھتا ہے کہ وہ لکھتا ہے کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو. یہ ڈاکٹر جرمن کے مستشرق ڈاکٹر اسپنگر بتاتے ہیں کہ نہ آج موجود ہے نہ آج تک کوئی قوم ایسی آئی ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء و رجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، اور جس کی بدولت سے 5 لاکھ مسلمانوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑی خاصیت اور امتیاز ہے اسماء و رجال کا کہ 5 لاکھ افراد کی سوانح عمری اس کے اندر لکھی جا چکی ہے، جو کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسماء و رجال کا کتنا امتیاز ہے، اور مسلمانوں کے پاس یہ کتنی بڑی علمی میراث ہے جس کی حفاظت کرنا آج کے دور میں میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اسماء و رجال آپ سمجھ گئے کہ جس میں راویان کی جو ہے پوری زندگی کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، ان کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، ان کے علمی اسفار سے بحث کی جاتی ہے، ان کے علم و ذکاوت اور پھر ان کے یاداشت سے متعلق بحث ہوتی ہے. اب یہ آپ تیسرا پوائنٹ یہ لیجئے کہ اس علم اسماء و رجال کی اہمیت کیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ چند احادیث کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ پوری علمی دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے حالات کی جس کا ادنا سا بھی تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تھا، جس طرح حفاظت کی انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، جس طرح مسلمانوں نے ہر اس شخص اور ہر اس چیز کی حفاظت کی جس کا ادنا سا تعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا. بہرحال احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر دی ہے کہ کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو مجھ سے منسوب کر کے تمہیں حدیث سنایا کریں گے، لیکن وہ حدیثیں جھوٹی ہوں گی. چنانچہ مقدمہ صحیح مسلم، جو صحیح مسلم کا مقدمہ بہت مشہور ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم و ایاہم، کہ میرے بعد تمہارے پاس عنقریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو تمہیں ایسی حدیثیں سنایا کریں گے جس کو نہ تم نے اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا، اس لیے تم اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھو. اور اسی طرح کی حدیث جو ہے
اور ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے بھی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں کچھ ایسے کذاب، جھوٹے اور دجال نکلیں گے کہ جو تمہیں میری طرف منسوب احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں ڈال دیں۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقها سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، کہ کچھ ایسے لوگ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے اندر کچھ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے، تو قریب ہے کہ وہ نکلیں گے اور پھر وہ لوگوں کے پاس کچھ عجیب عجیب کی طرح کی باتیں سنایا کریں گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور پھر مشہور روایت جو میں نے خطبے کے آغاز میں برکتاً پڑھی آپ کے سامنے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید بھی فرمائی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹی حدیث باندھی تو اسے چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، جھوٹی حدیثیں گھڑنے سے۔ تو یہ روایات ہیں، چند روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حالانکہ ایسی جھوٹی احادیث کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بہت ساری احادیثوں میں نقل ہیں اور احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہے، میں نے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ تو جب ان روایت پر غور کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو جھوٹی احادیثیں اور جھوٹی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو ہے سنایا کریں گے۔ اس لیے بحیثیت ایک امتی کے اور دین کی حفاظت کرنے والے کے ہم سب پر لازم ہے کہ جو احادیث آپ کی طرف منسوب کی جائیں ہم ان کی تفتیش کریں، تفتیش مطلب ان کی چھان بین کریں، اور کہیں کوئی ایسی بات آپ کی طرف منسوب تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گویا کہ وہ شریعت ہے، اور اگر کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب ہو گئی اور پھر اس پر عمل کیا جائے تو بہرحال وہ ہمارے لیے جو ہے جنت کے بجائے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو چھان بین ہے احادیث کی اور روایات کی، خصوصی طور پر احادیث کی اور احادیث کے راویان کی، تو اس تلاش کے لیے، اس چھان بین کے لیے، اس تفحص کے لیے علم اسماء الرجال کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے، اسماء الرجال یہ وہ ذریعہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سچ اور جھوٹ میں امتیاز کر سکیں۔ نیز اس فن کی اہمیت کے سلسلے میں علامہ سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، علامہ سخاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، میں ان کی بات من و ان آپ کے سامنے جو ہے سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں یہ فن یعنی اسماء الرجال کا فن دین میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں عظیم فوائد ہے۔ اس فن سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عام فن اختیار کر سکتا ہے احادیث کو چھان بین کرنے کے لیے۔ خاص کر اس فن تاریخ کا جو مقصد اعظم ہے وہ روات حدیث کے متعلق بحث و تفتیش اور ان کے ابتدائی اور حال و مستقبل کے حالات سے واقفیت ہے، کیونکہ تمام مسائل اعتقادیہ اور فقہیہ اس ذات بابرکت کے کلام سے ماخوذ ہے جو ہادی اور جہالت کے اندھیروں سے ہدایت و شریعت کی روشنی کی طرف لانے والے تھے۔ تو اور ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان رابطہ انہی روات کے ذریعے سے ہے، انہی روات راوی کی جمع روات ہے، تو انہی روات کے ذریعے ہیں، اور آپ کے واجبات اور سنن
کی تحقیق و علم ہم انہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، ان روات کے ہی ذریعے سے، اس لیے ان کے احوال و واقعات معلوم کرنا واجبات دین میں سے ہیں، واجبات دین میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین نے اس طرف توجہ فرمائی اور ان روایات حدیث کے متعلق وہ تاریخیں لکھی اور اپنی زندگیاں اور اپنی عمریں کھپائی، جو ان کے احوال، تاریخ و پیدائش، تاریخ وفات اور ان کے سن سما یعنی سننے کا سال کب سنا، کس سن میں سنا، اور وہ کس علاقے میں سنا، کب سنا، کس حالت میں سنا، تو ان کو جو ہے ان اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ اور پھر ایک اور ہمارے عرب کے بہت بڑے محقق ہے ڈاکٹر حجاج الخطیب، وہ اپنی کتاب اصول الحدیث میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں علم رجال الحدیث ذلك لأن علم الحدیث يتناول دراسة السند والمتن ورجال السند هم رواة الحديث فهم موضوع علم الرجال الذي يكون أحد جانبي الحديث فلا غرو حينئذ من أن يهتم علماء المسلمين بهذا العلم اهتماما كبيرا۔ یہ ڈاکٹر حجاج الخطیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی رجال حدیث کا علم، رجال حدیث یعنی روات حدیث کا علم علوم حدیث کے اہم علوم میں سے ہے، اس لیے کہ علم حدیث میں متن اور سند سے بحث ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہے حدیث کے اندر، ایک متن ہوتی ہے اور ایک سند ہوتی ہے۔ متن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مطلب انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، یہ اس کو کہتے ہیں متن، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اور جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی سند ہوتی ہے کتابوں کے اندر، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان وحدثنا ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کی پوری جو اوپر ہے یہ سند ہے، پھر آگے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ سند ہے، وہ متن ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ڈاکٹر حجاج الخطیب فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں متن اور سند سے بحث ہوتی ہے، اور سند میں مذکور لوگ ہی، سند میں جو مذکور لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، جو فلاں 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 کا آدمی کا روات کا نام ہے، تو انہیں ہی رجال احادیث کہا جاتا ہے، انہیں رجال کہا جاتا ہے۔ پھر اسی لیے مسلمان علماء نے اس علم کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ پھر متقدمین اور متاخرین یعنی چوتھی صدی سے پہلے کے لوگ اور چوتھی صدی کے بعد کے جو علماء ہیں، تو ان کی عبارتوں سے علم اسماء الرجال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ بقول علامہ سخاوی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان علوم میں سے ہیں جن کا جاننا علم حدیث اور علم فقہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے واجب ہے، یعنی جو علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یا علم فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اسماء الرجال کا جاننا لازمی نہیں، واجب ہے۔ اسی بنا پر اس علم کی معرفت اور حصول جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ اسماء الرجال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے ہم یہ اب دیکھیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور روات کی تفتیش ہوئی ہے، ان کی چھان بین ہوئی ہے، یا اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو علامہ ابن عدی ہے، وہ بھی اس اسماء الرجال کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، بلکہ انہیں پہلا مصنف قرار دیا جاتا ہے جس نے اس فن کی طرف جو ہے بہت ہی طویل کلام کیا ہے، تو وہ علامہ ابن عدی ہے۔ اور علامہ سخاوی علیہ رحمہ، یہ دونوں، ان دونوں کے کلام سے، ان دونوں کے بحث و مباحثے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی ابتدا بھی صحابہ کے وقت سے ہی ہوئی ہے۔ اس علم کی ابتدا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وقت سے ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر موفق بن عبداللہ بن عبد القادر جو ہے، ان نے دار قطنی کی کتاب الضعفاء والمتروکین، یہ دار قطنی میں ایک اس اسماء الرجال پر ایک اہم لیسن ہے، اور اس کا نام ہے کتاب الضعفاء والمتروک۔ اس کے دیباچے میں، بلکہ اس کے مقدمے میں ڈاکٹر موفق نے لکھا ہے
کیا لکھا ہے؟ وَبَدَأَ التَّحَرِّي فِي أَخْذِ السُّنَّةِ فِي وَقْتٍ مُبَكَّرٍ مِنْ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ رضي الله تعالى عنهما ثم استمر التفتيش عن أحوال الرجال وازداد فتكلم عدد من التابعين في الجرح والتعديل. یعنی فرمایا کہ احادیث کو لینے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ابتدائی زمانے سے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا، اور پھر اس چھان بین میں مسلسل جو ہے اس میں ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر تابعین کی بہت بڑی تعداد نے اس میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ امام ذہبی جو ہے ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے انہی اسماء و رجال پر، تذکرۃ الحفاظ، اس میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں انہوں نے لکھا ہے، امام ذہبی نے، وہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ احتاط فِي قبول الأخبار، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے احادیث کو نقل کرنے میں بڑی احتیاط سے کام کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق سے بہت کم روایات جو ہے منقول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جب پوچھا گیا آپ روایات احادیث کو نقل کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ نے فرمائے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میں سوچتا ہوں کہیں کوئی لفظ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا تو کہیں میرا ٹھکانہ نہ جہنم میں بنا لے، اس لیے میں حدیث کو نقل کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک انفرادی سوچ تھی۔ تو یہ امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے احادیث کو لینے میں بڑی احتیاط سے کام جس شخص نے کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں بھی امام ذہبی نے لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي سَنَّ لِلْمُحَدِّثِينَ التَّثَبُّتَ فِي النَّقْلِ وَرُبَمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ فِي قَبْرِ الْوَاحِدِ إِذَا ارْتَابَ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے محدثین کے لیے روایات اور احادیث کو نقل کرنے میں تثبت کا راستہ اختیار کیا۔ تثبت مطلب یعنی ثابت ہے بھی کہ نہیں، تو یہ راستہ اختیار سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اصول بنا دیا تھا۔ تو یہ تھی جو ہے اس کی ابتدا، لیکن پھر یہ فنی حیثیت سے اور علمی حیثیت سے کب وجود میں آ گیا؟ گویا کہ صحابہ کے دور میں بھی جب احادیث کو روایت کیا جاتا تھا تو اس میں بھی بہرحال وہ ایک دوسرے سے جو ہے اس کی چھان بین کرتے تھے، اور دوسرے صحابہ جو ہے آپس میں مل کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، ڈسکشن کیا کرتے تھے، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ کیا یہ احادیث واقعی شریعت کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری احادیث کے موافق ہے، اور پھر تمام صحابہ جڑتے تھے اور وہ پھر دیکھتے تھے کہ اس روایت کے خلاف کوئی اور روایت تو نہیں ہے، پھر دیکھا جائے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس اتنی سی، لیکن زیادہ اس پر جو ہے اہم کام نہیں، بلکہ مختصر بس چھان بین ہوتی تھی کہ یہ شریعت کے تعلق سے ہے یا نہیں، بس اتنا۔ لیکن یہ فنی حیثیت سے اسماء و رجال کا آغاز کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب فتنے کا آغاز ہوا۔ اور فتنے کا آغاز کب ہوا؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہے کہ اخیر دور خلافت میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک عجیب و غریب تحریک شروع ہوئی حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری میں، اور اس تحریک کا جو بانی تھا وہ حضرت عبداللہ بن سبا تھا، جو یہودی تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا اور مسلمان ہونے کا اظہار بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کا خاص نصب العین تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ صحابہ کرام میں سے نہ تو کوئی اپنے نبی کا سچا دوست تھا اور نہ ہی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی عقیدت تھی۔ گویا کہ یہ جماعت صحابہ سے تمام لوگوں کو کاٹنا چاہتا تھا کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی عقیدت ہے اور نہ کوئی زیادہ محبت ہے، نہ کوئی سچی دوستی ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ جماعت صحابہ سے اگر پھر اعتماد اٹھ جائے، صحابہ سے اگر اعتماد اٹھ جائے تو پھر سارا دین جو ہے مسمار ہو کر رہ جائے گا،
بگڑ کر رہ جائے گا۔ اور پھر اس فتنے نے اتنا زور پکڑا، اس فتنے نے، عبداللہ بن سبا کے فتنے نے اتنا زور جو ہے پکڑا کہ بالآخر اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور خلافت ہے وہ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں کا دور تھا، جس میں مسلمان آپسی خانہ جنگی میں، اور وہ عبداللہ بن سبا کی ہی تحریک کی وجہ سے، اس کی سازشوں کی وجہ سے جو ہے مسلمان خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے، اور موقع پا کر سبائی جماعت جو تھی، عبداللہ بن سبا اور اس کے جو معاونین تھے، جو اس کے پیچھے پیچھے چلے چپاٹے تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں جو ہے وہ شامل ہونے لگے۔ اور پھر اس ضمن میں جو ہے جنگ جمل اور صفین وغیرہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان جنگوں سے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ سبائی جماعت جو ہے اپنے خیالات اور جھوٹی روایات اور جھوٹی احادیث گھڑنے اور پھیلانے میں آگے رہی، اور انہیں یہ بہت اہم موقع مل گیا۔ اور یہ پھر اپنی جماعت کے لیے اور پھر اپنے عمل کے لیے حدیثیں گڑھا کرتے تھے اور ان کو پھیلایا کرتے تھے۔ تو اس بات کو جو ہے یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو بخاری کے شارح ہے، فتح الباری کے مصنف علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں اول من کذب عبداللہ بن سبا، کہ پہلا جھوٹا اس امت میں جو تھا، پہلا جھوٹا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ بہرحال پھر بالآخر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سازش سے جب واقف ہوئے، کہ انہوں نے سوچا کہ عبداللہ بن سبا کی سازش کے تحت بہت سارے جھوٹے لوگ، جھوٹے مسلمان اور منافقین ہماری جماعت میں داخل ہوئے، تو سخت ناراض ہو گئے، اور پھر انہوں نے فرمایا وَمَا لِي وَلِهَذَا الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اور اس خبیث کالے کولیٹے حضرت عبداللہ بن سبا کا کیا تعلق ہے، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو اس طرح کی باتیں گڑھے گا، جو اس طرح کے احادیثیں گڑھے گا، موضوع حدیثیں بنائے گا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَحْرَقَهُمْ عَلَى خِلَافَتِهِ، کہ جن کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے، تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دوران آگ میں جلایا، آگ میں ڈال دیا۔ یہ اتنی سخت چیز تھی کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ یہ کتنا خطرناک جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عجیب سے خیالات رکھا کرتے تھے، عجیب سے، کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے نبی کہہ دیا، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننے کا اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ وہ روافظ تھے۔ اور ان لوگوں کی تعداد کوفہ میں بھی تھی، بصرہ، شام، مصر، حجاز، ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، اور اپنے جو ہے یہ باطل عقائد اور باقی نظریات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ قاتلہم اللہ عی اثابت بیضاء سودو وی حدیث من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افزدو، اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو ہلاک کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کرتے ہوئے، ہمیں باخبر کرتے ہوئے، وارننگ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو جو ہے ہلاک کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے، کہ جنہوں نے ایک جو ہے روشن چمکتی ہوئی جماعت کو جو ہے سیاہ کر دیا ہے، یعنی صحابہ کی جماعت کو، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے برباد کرے، یہ بد دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بہرحال اس کے متعلق پھر اور ایک جو ہے حضرت علامہ حافظ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس دور کے متعلق، فرماتے ہیں کہ دور صحابہ میں بعد کے ادوار کے مقابلے میں فتنے بہت کم تھے، لیکن جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد نبوت سے دور ہوتا چلا گیا، تو اختلاف اور گروہ بندی کی کثرت ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کوئی بدعت کھل کر سامنے نہیں آئی،
مگر ان کی شہادت کے بعد لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور دو مقابل بدعتوں کا ظہور ہوا. دو متقابل جو آمنے سامنے تھی ان بدعتوں کا ظہور ہوا. ایک خوارج کی بدعت جو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا کرتے تھے، وہ خوارج کا فتنہ تھا. اور دوسری روافظ کی بدعت کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت اور ان کی عصمت کے مدعی تھے، اور بلکہ بعض روافظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کے اور بعض روافظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل بھی تھے. یہ دو بدعتی، ایک خوارج جو حضرت علی کو کافر کہہ دیتے تھے، اور دوسرا وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبوت اور بعض جو ہے الوہیت تک کا درجہ دیتے تھے، یعنی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. تو سب سے زیادہ ان دو جماعتوں میں سے ہر جماعت نے اپنے متعلق اور اپنے نظریات کے متعلق کچھ حدیثیں گڑھنی شروع کر دی اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ان میں سے بھی سب سے زیادہ جو من گھڑت حدیثیں بنائیں وہ روافظ نے بنائیں. تو بہرحال فتنے کے آغاز کے بعد جب یہ فتنہ ہوا تو فتنے کے آغاز کے بعد روایت حدیث میں احتیاط صحابہ کرام اور تابعین نے پوری قوت سے جو ہے کیا اور اس فتنے کی بے کنی کرنے کی بھرپور کوشش کی. سبائی جماعت جو جھوٹی حدیثوں کو پھیلانے کے لیے کوشاں تھی، چونکہ اس کا علم حضرت علی کو بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس فتنے کے رونما ہونے کے بعد حضرت علی نے صحیح و غلط کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا، جس کو علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، کہ لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کرو جو وہ جانتے ہیں، اور وہ حدیثیں بیان نہ کرو، ان کو چھوڑ دو جس سے وہ ناشنا ہے. یعنی پھر اس طرح کی حدیثیں نہ بیان کرو جو لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو، جو دوسرے اہل علم کو معلوم ہی نہ ہو. تو پھر ان حدیثوں کو پرکھنے کے لیے یہ جملہ جو ہے ایک معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا کہ منکر اور غلط احادیث کو بیان کرنے سے باز رہا جائے، خواہ وہ فضائل سے ہوں، چاہے وہ اعتقاد سے ہوں، عقائد سے ہوں، چاہے وہ رقاق سے ہوں، چاہے بھی کسی بھی نماز وغیرہ کسی بھی موضوعات سے ہوں. تو اس سے واقفیت رجال کی معرفت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. شاید ٹائم بھی ہو گیا لیکن ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوتا ہے، تو لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کس طرح آگے چلیں گے. ایک دو چیزیں بیان کرنی ہیں. تو بہرحال اب یہ جتنی چیزیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اس میں کنٹریبیوشن تھا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر دوسرے ان کے صحابہ کرام نے بھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا علماء کو، صحابہ کو، اور بھی جو تابعین تھے انہیں بھی، کہ سبائی جماعت ہے جو حضرت علی کی جماعت میں داخل ہو گئی ہے، اور پھر وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے اپنی اصلی اور صحیح صورت میں باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے. جیسے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی جو خود جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے امت میں ایسے لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جنہوں نے حق و باطل، صحیح اور غیر صحیح، من گھڑت احادیثوں میں تفریق قائم کی، اور اس تفریق کی بنا پر ہی پھر احادیث کی اقسام آپ کے سامنے آ گئی کہ کون صحیح ہے، کون ضعیف ہے، کون شاذ ہے، کون منکر ہے، کون رد ہے، کس کو قبول کیا جائے، اس کو نہیں قبول نہیں کیا جائے. تو بہرحال فتنہ سبائیہ کے بعد جو ہے علماء امت نے روایت حدیث کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ رجال کی تحقیق، یعنی روات کی تحقیق اور اسناد کا خصوصی التزام کیا. تب تک جو ہے جب تک صحابہ کرام تھے تب تک اگر وہ سند بیان بھی نہیں کرتے تھے، بس فرمایا گیا، حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سبائی فتنے کے بعد جب بھی حدیث کو بیان کیا جاتا تو وہ حدیث
کوئی بھی محدث اور کوئی بھی عالم، کوئی بھی تابعی جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس کی سند بیان نہیں کی جاتی، اور پھر جس سند میں جو روات ہوتے تھے، جو طریقہ، جو افراد ہوتے تھے، ان کی مکمل تفتیش نہ ہوتی اور ان کے بارے میں مکمل تحقیق نہ ہوتی، تب تک وہ حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے اور نہ ہی قلم بند کرتے تھے۔ تو اس اسناد کا جو ہے اہتمام اور روات کی چھانبین جو ہے فتنہ رونما ہونے کے بعد راویان حدیث کے حالات معلوم کرنے کی بھی ضرورت پڑی، جس کے بارے میں محمد بن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ یہ محمد ابن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، یعنی صحابہ کے دور میں جب ابھی فتنہ جو ہے رونما نہیں ہوا تھا، تب اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن جب فتنہ جو ہے رونما ہوا تو اس کے بعد کہا جاتا تھا سموا لنا رجالکم، اپنے افراد جن سے آپ سند بیان کرتے ہیں ان کے نام بتاؤ، اور پھر دیکھتے تھے فینظر الی اہل سنہ، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو پھر کیا ہوتا فیؤخذ حدیثہم، تو ان کے حدیث کو لیا جاتا، اور پھر دیکھتے اگر اہل بدعت میں سے ہوتا، خوارج میں سے ہوتا، روافض میں سے ہوتا تو فلا یؤخذ حدیثہم، تو ان کے حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا، ان کے حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کام آگے چلا۔ اب جو اس کے بعد کا کام ہے، بہرحال یہ موضوع تھوڑا سا جو ہے طویل ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا، اللہ تبارک و تعالی نے میری بھی اور آپ کی بھی زندگی رکھی تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے اور بھی بیان کریں گے، پھر اس پر کتنا کام ہوا، کس کس نے کس اعتبار سے کام کیا، کون سی کتابیں اس پر لکھی گئی اور کتنا کام ہوا اس اسماء و رجال پہ، تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے اس علم اسماء و رجال کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، اور یہ اندازہ بھی ہوگا کہ حدیث جو ہم تک آئی ہے، آج کل جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں کہ وہ حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا سند ہے اور کیا پروف آپ کے پاس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہو، تو یہ اس وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہمیں اس اسماء و رجال کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں، اور پھر حدیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا اس وقت کیے جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارے نوجوان جو ہے اس حدیث کے اندر شک کرنے لگتے ہیں، اور یہ حدیث کے اندر شک کرنا یہ اسلام سے خارج ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان علوم پر جو ہے، ان علوم کے سطحی اور بنیادی چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں آن لائن جو ہے مجلس قرآن کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ موقع دیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا حصہ جس میں یہ کام ہوا ہے اسماء و رجال پہ، اس پر بھی انشاءاللہ ایک محاضرہ پیش کیا جائے گا، تاکہ جو ہے آپ کے سامنے کھل کر بات سامنے آ جائے۔ پھر جو اقسام حدیث ہے جس پر انشاءاللہ بات ہوگی، جو اقسام حدیث ہے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان اقسام یہ حدیث کی جو قسمیں بیان ہوئی ہے کس اعتبار سے ہوئی ہے، وہ تبھی ہوگا جب آپ اسماء و رجال پر مکمل طور پر جو ہے محاضرہ اپنے ذہنوں میں اور اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدیث کے تعلق سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگیں کہ ہم ایسے لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائیں جو حدیث کے منکر ہیں اور جو حدیث پر شک کرتے ہیں اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرا بھی اور آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔